بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی اے کو لے کے میسج آ رہے ہیں مجھے پرائیویٹ میں بھی اور یوٹیوب کے نیچے کمنٹس میں بھی کہ پی اے کا سٹاپ لاس بتائیں یا پی اے کا کرنا کیا ہے۔ تو دیکھیں پی اے کے نہ کوئی فنڈامنٹلز ہیں نہ کچھ اور ہے، بس ویسے ہی پیچھے 3-4 روپے کا سٹاک تھا یہ۔ اب نیوز بیس پہ اس پہ اتنی تیزی آ چکی ہے اور کیپ بھی 1-2-4 کر چکا ہے یہ پیچھے بھی، اور اب بھی کیپ میں ہے۔ لاسٹ سیشن میں جمعے والے دن بھی اس نے کیپ کیا، اور کیپ کرنے کی نیوز آپ کو پتا ہے کہ وہ نجکاری والی جو اس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کی بیس پہ یہ اوپر جا رہا ہے۔ تو بہتی گنگا ہے، اگر کسی نے ہاتھ دھونے ہیں تو سو بسم اللہ۔ انٹری اس میں لینی ہے آپ نے تو کرنٹ پرائز پہ انٹری لے سکتے ہیں اس میں۔ فنڈامنٹل کی اگر بات کریں تو ارننگ پر شیئر جو اس کی ہے وہ اینولی بھی جو سالانہ ہے وہ بھی مائنس میں ہے، اور کوارٹرلی اگر دیکھیں تو وہ مائنس تقریباً 5 روپے ہے۔ تو فنڈامنٹل تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ افضل مروت صاحب والی بات ہے کہ فنڈامنٹل تو اس کے بڑھ گئے۔ ویسے اگر بہتی گنگا میں آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو اس میں انٹری لی جا سکتی ہے۔ کل منڈے والے دن پری اوپن مارکیٹ میں آپ کیپ میں جا کے اس کی بائنگ لگا سکتے ہیں۔ اس کی فنڈامنٹل کو چھوڑیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، بس ایک چیز جو مجھے اس میں ٹھیک لگی وہ ہے اس کا فری فلوٹ۔ فری فلوٹ ہے اس کا صرف 3%، اور آپ کو پتا ہے جو مجھے ریگولر سنتے ہیں مجھے وہ سٹاک بڑے پسند ہیں جن کا فری فلوٹ کم ہوتا ہے۔ ان کے سٹاک مارکیٹ میں بہت کم ہوتے ہیں، ان کو مینپولیٹ کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے۔ تو ایسے سٹاک جو ہیں آپ کو کبھی بھی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ اپ سائڈ موو دے سکتے ہیں، اتنی موو بھی دے سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک 9 روپے کا سٹاک 10 روپے کا سٹاک آپ کو 200-250 روپے پہ بھی جا کے کھڑا ہوتا نظر آ سکتا ہے۔ تو بس یہی ایک بات ہے اس میں کہ اس کا فری فلوٹ کم ہے، تو اس میں آپ لے سکتے ہیں انٹری، اور سٹاپ لاس آپ اس میں رکھ لیں 20 روپے کا۔ 20 روپے کے سٹاپ لاس کے ساتھ آپ اس کو سٹاپ لاس ٹریل کرتے جائیں۔ امید ہے بعض جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ 30 روپے تک جا سکتا ہے یہ سٹاک، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ ہم جس سٹاک کے پیچھے پڑتے ہیں اس کے پیچھے پڑ ہی جاتے ہیں، تو امید ہے یہ 30 کو کر بھی سکتا ہے۔ تو 20 روپے کا سٹاپ لاس آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، جو یہ کیپ کرتا وہ اوپر جائے آپ سٹاپ لاس کو ٹریل کراتے جائیے گا۔ اب ٹریل کرانے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل ایک بھائی کا میسج آیا تھا مجھے پرسنل میں کہ سٹاپ لاس ٹریل لگانے کا کون سا طریقہ ہے۔ وہ سمجھے کہ سٹاپ لاس ٹریل ایک الگ سے کوئی آٹومیٹک سٹاپ لاس آتا ہے کہ جو سٹاک آپ کا آگے جاتا جائے گا تو آپ کا سٹاپ لاس بھی پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ بھائی جان ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی اور نہ ہی گورا ابھی اتنا ویلا ہے کہ وہ ایسا سٹاپ لاس ایجاد کرے، تو سٹاپ لاس ٹریل کرانے کا آپ کو مینولی کرانا پڑے گا۔ جو آپ کا سٹاک آگے جائے، جیسے کہ پی اے چلا جاتا ہے 23 روپے تک، تو آپ اس کا سٹاپ لاس 21 روپے 22 روپے تک لے جائیں۔ پھر اگر سٹاک جاتا ہے پی اے کا 25 روپے تک تو آپ اپنا سٹاپ لاس 23 روپے پہ لے جائیں، تو سٹاپ لاس پروفٹ پہ بھی لگ سکتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سٹاپ لاس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جو پرانے بابے ہیں میری طرح کے، جن کے پاس فضول کا پیسہ پڑا ہوا ہے سٹاک میں، جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس پیسے کے ساتھ، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ میں وہ پیسہ انویسٹ کریں جو آپ کے پاس فضول پیسہ ہے، کچن چلانے والے پیسے کو سٹاک میں یوز مت کریں۔ تو سٹاپ لاس کو لے کے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارا پیچھے 2-4 سیشن ہمارا انڈیکس موو کرتا رہا ہے، پینک سیلنگ اس میں آئی، اس کے بعد اگریسو بائنگ آئی، تو ایسی صورت میں جو عام نارملی سٹاپ لاس لگاتے ہیں میں ان کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ ایسی سچویشن میں سٹاپ لاس نہ لگایا کریں، کیونکہ پینک سیلنگ میں بہت سی جو پرائزز ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ بہت تیزی سے ساتھ موو کرتی ہیں، تو ڈپ میں بھی بہت جلدی کو پرائز چلی جاتی ہے پینک سیلنگ میں، تو اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کچھ لاس ہو، تو میں تو ایز یوزول کرتا ہی نہیں ہوں سٹاپ لاس یوز، میں مینولی نکلنا ہو جہاں سے نکل جاتا ہوں اور انٹری بھی لے لیتا ہوں۔ تو جو بندے نارملی مارکیٹ میں یوز کرتے ہیں سٹاپ لاس پینک سیلنگ والے دن، یا جیسے بہت اپ سائڈ سی ایک سچویشن ہوتی ہے انڈیکس میں، اس ٹائم میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ سٹاپ لاس یوز نہ کیا کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ کا انڈیکس نارمل موو کر رہا ہو، کچھ بری بیڈ نیوز نہ ہو یا پینک سیلنگ نہ ہو، تو اس ٹائم آپ سٹاپ لاس ضرور یوز کیا کیجئے۔ دوسرے سٹاک میں بات کریں تو دوسرا سٹاک ہے پی ایس او۔ جیسے آئی ایم ایف آپ کو زور دے رہا ہے نجکاری کرنے پہ یا اپنا سرکل ڈیٹ گردشی قرضہ کم کرنے پہ، تو گردشی قرضے کو لے کے پی ایس او کے بہت سے واجبات ہیں حکومت کی طرف، پی پی ایل
PSO, OGDC, इन सब के गर्दिशी कर्जे बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सा पैसा देना है इनका। तो अगर ये गर्दिशी कर्जे वाला कुछ मसला हल होता है, ये ऊंट की करवट बैठता है, तो फिर आप PSO में, OGDC में, PPL में अच्छी मूव दे सकते हैं। तो PSO को भी आप पकड़ सकते हैं, लिया जा सकता है, इसमें भी एंट्री लेनी बनती है आपकी। PSO की क्लोजिंग 165.51 पे है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 163 से लेके 165 तक। टारगेट आप रख सकते हैं इसका 170 से लेके 176 रुपए तक, 180 रुपए तक। और बाज जो हमारे भाई हैं वो तो 200 रुपए तक भी इसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप लॉस आपने यूज करना है अगर इसका, तो 152 पे या 152.94 पे आप इसका स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है PRL, और रिफाइनरी सेक्टर एक दो सेशन में पीछे मूव किया, लेकिन जुम्मे वाले सेशन में रिफाइनरी में एज सच वैसी मूव नहीं थी। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड अगर कुछ बैड न्यूज नहीं आती तो रिफाइनरी सेक्टर हमें एक अच्छी मूव दिखा सकता है। और PRL को लेके तो बाज जो भाई हैं हमारे वो तकिया लगा के बैठे हैं कि ये 32-34 आपको दिखा सकता है, 35-36 को भी टच कर सकता है। PRL की जो क्लोजिंग है जुम्मे वाले सेशन में वो 27.52 पे है। एंट्री आप PRL में ले सकते हैं 27 रुपए से लेके 27.50 तक, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बाय करने का मौका दे जाएगा मंडे वाले दिन। स्टॉप लॉस आप इसका यूज कर सकते हैं 26 रुपए 60 पैसे पे या 26 रुपए 70 पैसे पे। अगला स्टॉक है PPL और OGDC। आपको पता है कि सर्कुलर डेट की न्यूज़ के साथ जब भी कुछ ऐसी न्यूज आती है कि सर्कुलर डेट का मसला हल होने जा रहा है, तो PPL और OGDC में काफी मूव आपको देखने को मिलती है। PPL पीछे भी 122 को 120 को टच करके आ चुका है, तो अभी भी इसमें एंट्री ली जा सकती है। क्लोजिंग इसकी 111.62 पे है। 110.50 से लेके 111.50 तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बाय करने का मौका देगा मंडे वाले दिन। टारगेट प्राइस आप इसकी 115-116 रख सकते हैं। ये ऊपर ब्लैक लाइन मैंने आपके लिए लगाई है, इसीलिए ये ब्लैक लाइन है 116 पे, और पीछे देखें ये कितनी दफा इधर से रेजिस्ट करके नीचे आ चुका है। तो 111 पे 111.5 पे अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो पहला टारगेट आप इसमें रख सकते हैं 115-116 का। अगर 116 को सस्टेन कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह 120 रुपए आपको दे जाएगा। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज करेंगे 109 रुपए का, या अपनी मर्जी से भी स्टॉप लॉस आप इसमें ट्रेल करा सकते हैं, थोड़ा नीचे जाके भी रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। जब से हमारा इंडेक्स मूव कर रहा है 66,000 पे 65,000 पे, तो भाइयों के मैसेजों में कुछ तेजी आ गई है पर्सनली कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक बताएं। सबको अलग अलग से बताना पड़ता है कि मेरे भाई इतनी अप साइड पे जब इंडेक्स मूव कर रहा हो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक नहीं पकड़े जाते। मेरे नजदीक जो मेरा मानना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक पकड़ने हैं तो तब पकड़ा कर जब इंडेक्स 2000 पॉइंट की 2500 पॉइंट की करेक्शन लेता है, तो फिर आपके वो स्टॉक बाय करने बनते हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हाँ, अब ये हो सकता है कि जब इंडेक्स ऊपर मूव कर रहा है आप स्टडी करें, कुछ स्टॉक को स्टडी कर लें, अपने पोर्टफोलियो में रख लें, अपनी वॉच लिस्ट में रख लें, उनको देखते रहें। जब उनमें करेक्शन आई तो आप उनको बाय कर सकते हैं। उसके लिए कल एक अलगाजी ट्रैक्टर की चल रही थी बाय कॉल, मुझे भी किसी ने शेयर की, बाद में मैंने जाके उसका एनालिसिस देखा। जो उस भाई ने एनालिसिस किया था कि ये मुतवातर जो है ये दे रहा है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो फिर जाके मैंने जरा अलगाजी ट्रैक्टर को चेक किया, 370 रुपए का ये स्टॉक है। जुम्मे वाले सेशन में जो इसके वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो सिर्फ 2700 हुए हैं। पीई रेशो जो इसकी है वो 12 रुपए 21 पैसे है, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 12-12.5 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। फ्री फ्लोट देखें तो 6% इसका फ्री फ्लोट है, 6.29%। उसके बाद नीचे जाके मैं इसकी देख रहा था, इसने जो डिविडेंड पे किया है या ईपीएस जो इसकी है, तो क्वार्टरली अगर इसकी ईपीएस देखें तो वो 4 रुपए 3 रुपए 9 रुपए और 16 रुपए है। उसके बाद एनुअली अगर देखें तो 16 रुपए 23 रुपए 51 रुपए और 37 रुपए। लास्ट पे आउट जो इसने दिया है वो दिया है 19 अप्रैल 22 को। तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं इसने लास्ट अपना डिविडेंड पे किया था। पे इसने वो किया था 22 में, लेकिन वो था 21 का। जब 2021 फिनिश हुआ तो तब इसने डिविडेंड दिया था, उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया। तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मुझे समझ नहीं आई, जिस भाई ने ये बाय कॉल शेयर की थी उन्होंने ठीक की होगी। हो सकता है कि मेरी नाकिस राय में या मेरी नाकिस अकल में वो चीज ना आई हो,
پھر اس کا میں نے موازنہ کیا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن سے. اب AGTL کا جو شیئر ہے وہ 370 روپے کا ہے. 12 روپے 21 ہے اس کی پی ریشو. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی دیکھیں سٹاک ہے 297 کا اور پی ریشو ہے اس کی 6 روپے، یعنی کہ 6 روپے آپ کو انویسٹ کرنے پڑتے ہیں 1 روپیہ کمانے کے لیے. لاسٹ سیشن میں الغازی ٹریکٹر کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے 2700، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ہوئے ہیں 9800. اس کا فری فلوٹ ہے 6%، اس کا فری فلوٹ ہے 8%. چلیں جی اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں، ویسے آپ کے لیے بھی بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مجھے. رائٹ سائڈ پہ AGTL ہے الغازی ٹریکٹر اور لیفٹ سائڈ پہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن. اس کے ارننگز پر آ جائیں. الغازی ٹریکٹر کی ارننگ دیکھیں تو اینولی 22 میں اس کی ارننگ جو پر شیئر تھی 22 میں لاسٹ میں 37 روپے، اور لیفٹ میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی دیکھیں تو وہ 2023 میں 227 روپے ہے، اور غازی ٹریکٹر کی صرف 37 روپے اور وہ بھی 22 میں. اس کے بعد نیچے پرائز ٹو ارننگ ریشو دیکھیں تو اینول 22 میں الغازی ٹریکٹر کی 9 روپے 95 پیسے اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی دیکھ لیں صرف 1 روپیہ اور 31 پیسے 23 میں. نیچے پرفارمنس میں دیکھیں تو پروفٹ مارجن جو ہے پرسنٹیج میں جو گراس پروفٹ ہے الغازی ٹریکٹر کا 22 میں وہ تھا 17%، اس کے بعد 23-24 کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں. پرفارمنس اگر دیکھیں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تو اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ گراس پروفٹ 2023 میں جو ہے وہ تقریباً 50% ہے. پے آؤٹ میں دیکھیں ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک جس بھائی نے الغازی ٹریکٹر کی بائی کال شیئر کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ متواتر جو ہے وہ پے آؤٹس دے رہا ہے. تو متواتر پے آؤٹ میں دیکھیں 21 میں اس نے دیے تھے 51 روپے، 22 میں کچھ بھی نہیں دیا، 23 میں کچھ نہیں دیا، 24 بھی تقریباً گزر چکا ہے ایک کوارٹر، اس کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ابھی تک. اگر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو دیکھ لیں لاسٹ کوارٹر جو ہے 24 کا اس میں 10 روپے اور اینول جو تھا 23 کا اس میں 20 روپے، اور یہ جو لاسٹ کوارٹر میں 10 روپے آئی ہے تو میں نے بھی اویل کیا ابھی. نیچے اس کے دیکھ لیں ڈیویڈنڈ ییلڈ پرسنٹیج میں دیکھ لیں تو الغازی ٹریکٹر کا 00-22 کا اور ڈیٹا ہی کوئی نہیں اس کا. لیکن اگر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا دیکھیں تو اس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ جو پرسنٹیج میں ہے وہ 23 کی ہے 6.72% اور پے آؤٹ ریشو جو ہے وہ ہے 8.80%. نیچے اگر ان دونوں سٹاک کی ویلیویشن کی بات کریں تو الغازی ٹریکٹر کے جو سٹاک ہے جو شیئر ہے اس کی بک ویلیو جو پر شیئر ہے وہ ہے صرف 84.80 روپیز، یعنی کہ 84-85 روپے، جبکہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جو بک ویلیو ہے ایک شیئر کی وہ ہے 585. الغازی ٹریکٹر صرف 85 روپے اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 585 روپے، اور الغازی ٹریکٹر ابھی جو سٹاک چل رہا ہے شیئر پرائز وہ 370 روپے اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جو پرائز چل رہی ہے وہ ہے 297 روپے. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے الغازی ٹریکٹر لینا ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن لینا ہے انویسٹمنٹ کے لیے. تو میرے سامنے یہ سٹاک آیا تھا کل، تو میں نے کہا تھا چلے دیکھیں گے اس پہ کہ اس کی جو فنڈامنٹل ہیں وہ کیسے ہیں. تو میں نے آپ کے ساتھ ہی فنڈامنٹل دیکھے ہیں، پہلے نہیں دیکھے تھے. تو میں اب سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی مجھے بھی یہ سوچ آ رہی ہے کہ جس بھائی نے شیئر کیا تھا پتہ نہیں انہوں نے کون سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن حسن ظن یہی ہے کہ انہوں نے آپ کی بھلائی کے لیے شیئر کیا ہوگا. لیکن میں نے دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا سٹاک لینا ہے. لیکن ابھی گزارش یہی ہے کہ صبر کریں، جتنی دیر تک آپ کا جو انڈیکس ہے یہ 65,000 کے اوپر ہے ابھی تو میرے خیال سے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی سٹاک بائی مت کریں. اس کو جانے دیں 63,800 پہ یا اس کے نیچے، تو ادھر جا کے آپ کوئی بھی سٹاک انویسٹمنٹ کے لیے لے سکتے ہیں. اتنی دیر آپ یہ کریں کہ ریسرچ کریں، کام کریں، ورک کریں سٹاکس پہ. پھر آپ کو جو سٹاک اچھا لگتا ہے اس کو اپنی واچ لسٹ میں رکھیں، پھر جب وہ کریکشن لے تو اسے ادھر جا کے بائی کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.